ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہم مہرین راجہ میں ذرا کمپلیٹ کر لوں. جی ہاں 31 جولائی کو انہوں نے فیصلہ کیا. ٹھیک ہے وہ آپ بتا چکے ہیں. نہیں بڑا ضروری ہے کہ 3 نومبر کے اقدامات غیر آئینی اور غیر کا. دوسرا انہوں نے پھر یہ دیکھنا تھا کہ جتنے بھی ایکٹس ہوئے اس دوران اور اس کے پرسوئنس میں اس کا کیا ہوگا, کیونکہ وہ غیر آئینی تھے. ٹھیک انہوں نے فیصلہ دے دیا. اس وقت تو کسی نے نہیں کہا کہ تجاوز کر گئے. اب جب ایک دفعہ وفاقی حکومت نے خود لکھ کے دیا کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی قانون ہے, اب دوسری چیز نیچرلی سپریم کورٹ نے یہ دیکھنی تھی کہ ایک وائڈ ایب انیشو لا کے تحت جو فیصلے ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا. اب اس میں ان کا جواب بھی ہے. اس میں 2 کیٹیگریز تھی. ایک وہ کیسز تھے جو سپریم کورٹ کی جورسڈکشن میں تھے, اس میں تو انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ وہ کھل گئے. 2 ایسے کیسز تھے بدقسمتی سے, صرف 2, کیونکہ تیسرا نہیں تھا جو پاکستان کی جورسڈکشن سے باہر تھا. ایک اس میں سب سے اہم مسئلہ یہ آیا کہ ملک محمد قیوم, جس کو وفاقی حکومت کی کوئی اجازت نہیں تھی, اس نے اپنے تئی وہ فیصلہ وہ کیس واپس لیا. یہ ایک چیز یا تو آپ کہیں سپریم کورٹ آ کے بند کر دیتی اور کہتی بس خیر ہے. اب بدقسمتی سے صرف 2 کیسز. لیکن جو ایک سیکنڈ, جو اس پہ بات میں کرنا چاہتی ہوں, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اٹارنی جنرل قیوم صاحب کے پاس نہیں تھی یہ وفاقی حکومت سے کوئی اتھارٹی, اس پر ہم بھی تھے وہاں اس دن کورٹ میں. اس دن لگا یہ کہ بینچ نے اس کو پورا پرسیو نہیں کیا کیونکہ اس وقت ملٹری پریزیڈنٹ تھے اور ملٹری سیکرٹری کو بلایا جا سکتا تھا. جنرل کینی واز انوالوڈ ان دا نیگوسیشنز, تو کسی کو بلا کے تفصیل میں جا سکتے تھے. ہمیں لگا کہ وہاں جا کے رکے یا نہیں رکے. دیکھیں سپریم کورٹ کوئی کرمنل اپیل نہیں سن رہی تھی, وہ ایک لا کی وائریز دیکھ رہی تھی اور اس کے ایفیکٹس دیکھ رہی تھی. سلمان فاروقی صاحب کو تو بلایا. میری عرض سنیں, کس چیز کے ریکارڈ کے لیے بلایا؟ ریکارڈ کے لیے بلا سکتے تھے ملٹری سیکرٹری کو. کون سا ریکارڈ؟ اب انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا ہے کہ ملک قیوم کے خلاف کاروائی ہو. بالکل. اب وفاقی حکومت فوراً کاروائی کرے اور اس میں جو اس کا بیان ہو. دیکھیں عائشہ اپنا نسیم, میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی مسئلہ سپریم کورٹ آنا ہی نہیں چاہیے, نہ 3 نومبر کا نہ NRO کا. اگر پارلیمان اور اس میں ایک جماعت نہیں ہے, اس میں ہر جماعت جو پارلیمان ہے اس کو کرنا چاہیے. یہاں تک کہ جو ایئر مارشل اصغر خان کی پٹیشن ہے وہ ظلم ہوگا, وہ نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ سیاسی معاملات کو عدالتوں پہ چھوڑا جائے. آج پارلیمان وہ ایشو اٹھائے اپنی پارلیمان ڈیموکریسی کی مضبوطی کے لیے. یہ کہہ دینا ایشو اٹھا کے تو لے جائے گی تو سپریم کورٹ میں نا, بالکل نہیں جائے گی, کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جب اصل کیس ہے آپ کہہ رہے سپریم کورٹ جناب, وہ سپریم کورٹ میں اس لیے ہے ایڈمٹ تو کیا ہوا ہے سپریم کورٹ نے. سپریم کورٹ نے منع کیا پارلیمان کو. پارلیمان بالادست ہے. جو عائشہ نے بات کی, جمہوریت اس وقت مضبوط ہوگی جب پارلیمان اٹھ کے کام کرے گی. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں DHA کا ایک ایشو آیا ابھی ریسنٹلی, اور وہاں پہ سارے پارلیمان کے ممبروں نے کہا کہ جی نہیں, سخت نہیں لی. انہوں نے کہا DHA کا ایشو بھی جو ہے افتخار محمد چودھری سو موٹو نوٹس لے. دیکھیں خدا کے لیے. اچھا اب آپ بتائیں, یہ جب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور لیول پہ بھی کوئی کشیدگی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ کے مطلب آپ کے جو لیڈران کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ پریزیڈنٹ کو اٹیک, ہی از انڈر اٹیک. نفیسہ شاہ نے ہمارے پروگرام میں کہا, آپ کی جو MNA ہے سندھ سے, انہوں نے کہا جی ایشو خالی ججمنٹ نہیں ہے, ججمنٹ سے بڑھ کے چیزیں ہیں, پریزیڈنٹ کو 2 سال سے وہ انڈر اٹیک ہیں. تو یہ کیا مطلب, اب جو ججمنٹ ہے اس کے نتیجے میں کچھ اور سکورز ہیں جو سیٹل ہوں گے؟ دیکھیے سب سے پہلے اطہر من اللہ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی, سب بڑا زور بھی لگایا انہوں نے. یہ کیس تو ہو گیا, وہاں پہ بڑی 2 ہفتے بحث بھی ہوتی رہی. اب یہ بحث یہاں کرنے کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے. مگر اطہر من اللہ صاحب مجھے ایک چیز کا جواب دے دیں کہ جب جنرل پرویز مشرف کے ساتھ یہ تھے, ان کی کابینہ میں بھی تھے, تو وہ معاملات بھی ایک تھے تو صحیح نا, یہ مانے تھے کہ نہیں, میں تو تھے کہ نہیں, ایک سیکنڈ, پھر اس کے بعد جون کے معاملات کی طرف اشارہ ہے, بولنے تھے ابھی ذرا ٹھہر جائے, صبر. ان کی بھی دیکھیں جنرل پرویز مشرف کے ساتھ تھے اطہر من اللہ صاحب, یہ تو ریکارڈ کی بات ہے, اس میں جھوٹ. اس کے بعد چیف جسٹس, اس کے بعد پھر چیف صاحب کے پاس تھے, نہیں یعنی کہ میجورٹی آئی نا. میں منافقت, ایک سیکنڈ میری بات ہی نہیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر, وکیل, جج, نہ مشرف کے ساتھ رہا,
ایک سیکنڈ اس کی ختم کرنے کو موقع دیتی ہوں، لیکن اور اس کے بعد نہیں، اگر میری بات بری لگی ہے تو کیا ہے؟ بری لگی ہے، اچھی لگی ہے. مشرف کے ساتھ تھے کہ نہیں مانے تھے آپ؟ کیسے انکار جواب؟ اچھا اب مجھے جواب دیں. مشرف کے ساتھ تھے بتائیں آپ. میں 7 مہینے وہ تو معلوم ہے. میری بات سنیں، میں 7 مہینے مشرف کے ساتھ تھا. میں مجرم ہوں، لیکن میں اس لیے تھا ایک سیکنڈ، میں اس لیے تھا کہ میری لیڈر محترمہ آپ مجھے بات کرنے دیں، کیونکہ وہ مجھے بات کو بریک کر کے آیا ہوا تھا. بات کرنے اس کے ساتھ ایک سیکنڈ دیکھیں لوگ کیا دیکھ رہے ہیں. آپ لوگ 2 میچور لوگ ہیں، انہیں ختم کرنے دیں. کسی کے پاس جب کسی کے پاس جواز نہیں ہوتا ہے تو پرسنل اٹیک. میں کہتا ہوں میں مجرم ہوں، منافق نہیں ہوں. میں غلط کیا تو مجرم کو سزا ملنی چاہیے. سنیں، میری لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے 12 اکتوبر کے بعد سب سے پہلے بیان مشرف کے حق میں دیا. اس کے بعد ایک سیکنڈ میری بات سنیں. اس کے بعد پیراگراف پڑھ لیں. شاید انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی کتاب نہیں پڑھی ہے. اس کتاب میں تفصیل لکھی ہے کہ 2000 جس وقت میں 7 مہینے کس طرح محترمہ جو ہے ان کے ساتھ گفت و شنید کر رہی تھی. دیکھیں میں بالکل کر رہی تھی. ایک سیکنڈ جی، ایک سیکنڈ. میں مجرم نہیں ہوں، میں صرف مجرم نہیں ہوں. اس ملک میں ہم سب منافق ہیں، ہم سب جھوٹ بولتے ہیں. اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں. ہم نے ملک کو آگے لے جانا ہے. اب سب اپنے پہ تبرہ پڑے. میں کہتا ہوں یہ اس طرح کریں، یہ سب سے پہلے مجھ سے شروع کریں، پھر جس نے کیا کریں آپ سے مجھ سے سزا شروع کریں. ایک سیکنڈ. اور پھر اس کے بعد جس نے جنرل پرویز مشرف کو سلامی دے کے باہر بھیجا ہے اس سے بھی شروع کریں. پہلے مجھ سے شروع کریں، لیکن یہ منافقت ختم ہو گئی. چلے اب ان کی بات بھی سن لیں. اب مان تو یہ گئے کہ یہ مشرف کے ساتھ تھے. میں کہہ رہا ہوں شروع نہیں. اب میری بات سن لیں نا. اب ہو گیا نا. میں نے کہا آپ ٹھیک اور طرف لے گئی. نہیں اب بات وہی آ رہی ہے نا کہ ہم میچورٹی کی بات ہو رہی ہے، بیک گراؤنڈ کی بات ہو رہی ہے، اور ختم ہو گیا ایک سیکنڈ وداؤٹ. اب بات کرتے ہیں نا. سنیں نہیں دیکھیں مسئلہ کیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کو مسئلہ کیا، کھل کے بات کریں. مسئلہ کیا ہے؟ آپ لوگ ایک طرف کہتے ہیں ججمنٹ کو آپ ایکسپٹ کرتے ہیں، دوسری طرف تمام جو ریلیز ہیں تمام جو ہے بالکل آپ کو ملے گا. دیکھیے جہاں تک سیاست کی بات ہے، ریلیز کی بات ہے، تو سیاسی جماعتیں ریلیز کرتی ہیں اپنے پولیٹیکل ورکر کو ایکٹیو رکھنے کے لیے. کوئی نہ کوئی اوکیزن ہوتا ہے جس پہ وہ رکھتی ہیں. یہ ایک اور معاملہ ہے. ہاں جہاں تک بات ججمنٹ کی ہے، اگر اس پہ بات کریں تو میں سمجھتی ہوں سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی، اس کے لیے بڑی عزت ہے. ہم نے اس ادارے کے لیے خون دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ شہید ہوئے، ہمیں اس کو بچانا بھی ہے، اس کو آگے لے کے جانا ہے. کون تھا جنہوں نے ججز کو پہلے دن آتے جناب یوسف رضا گیلانی صاحب یہ باتیں ریکارڈ کی ہیں. یہ باتیں وہ ہیں جو ہسٹری ڈینائی نہیں کر سکتی. اچھا اب ان چیزوں کو بھی چھوڑیں، اب ہمیں آگے چلنا ہے. بات ہے کچھ چیزیں جورسڈکشن میں ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی. مجھے کیس ڈسکس نہیں کرنا. مجھے دیکھیے مجھے سپریم کورٹ کی ججمنٹ پہ عمل کرنا ہے. میں اپنی ذاتی حیثیت میں بھی بہت عزت کرتی ہوں. میں اس خاندان سے ہوں جو ایک آئینی اور قانونی خاندان ہے، اور دوسرا پاکستان پیپلز پارٹی کرتی ہے. آج پریسیڈنٹ سیٹ ہوا جب سٹنگ وزیر آپ کے کورٹ میں جا کے پیش ہوئے اور انہوں نے وہاں سے جا کے اپنی بیلز کرائی. تو یہ چیزیں ایسی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز زہرا صاحبہ ٹرائیکوٹمی آف پاور پہ شاید بریک لیتے ہیں، پھر بریک کے بعد ہماری لیکچرات کو لمبے لگتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ جو اصل مسئلہ ہے اس پر لانے کی کوشش کریں. پارٹیسپینٹ کو ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں.